السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید عبداللہ شاہ اور میرے ساتھ موجود ہیں عمار احسن۔ ناظرین، 1971 پاکستان کا ایک ایسا سال ہے کہ جس میں ملک اندرونی مسائل میں جکڑا ہوا تھا۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں پاکستان اور بنگلہ دیش کی سیپریشن کے بارے میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر توصیف احمد خان صاحب، جنہوں نے یہ سارے معاملات کو اپنے سامنے ہوتے دیکھا اور ان تمام معاملات کو ایکسپیرینس کیا۔ آپ اردو یونیورسٹی کے ریٹائرڈ پروفیسر ہیں اور ایک سینئر جرنلسٹ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی آداب، کیسے ہیں آپ دونوں؟ اللہ کا کرم، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ ڈاکٹر صاحب، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ 1971 کے دوران پاکستان کے کس علاقے میں آپ موجود تھے اور اس وقت آپ کا پرسنل ایکسپیرینس کیا رہا، چاہے وہ سیاسی ہو، معاشی ہو، سماجی؟ کراچی میں تھا۔ کراچی میرے سامنے یہ جنگ ہوئی۔ جماعت اسلامی نے جنگ کا ماحول بنانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ اگست ستمبر میں انہوں نے پورے شہر میں پوسٹر لگا دیے کریکٹ انڈیا کے، اور ایک جنون کی کیفیت پیدا ہوئی، اور جس میں یہ تاثر دیا گیا کہ پاکستان کی فوجیں بہت زیادہ مضبوط ہیں، اور یہ جھوٹا تاثر دیا گیا اخبارات کے ذریعے کہ مشرقی پاکستان کے عوام پاکستان کی فوج کے ساتھ ہیں۔ تو یہ ہم نے دیکھا، اور اس زمانے میں بی سی سے خبریں آنا شروع ہو گئی تھی کہ پاکستانی فوج کو شکست ہو رہی ہے، پاکستانی فوج پہ حملے ہو رہے ہیں، ان کو کھانے میں زہر ملا دیا گیا ہے، انہیں مختلف شہروں سے چٹاگانگ، باری سال وغیرہ سے موو کرنا پڑ رہا ہے، مگر پاکستان میں جو نیریٹو تھا وہ یہی تھا۔ اور اس کے بعد ہم نے 71 کی جنگ دیکھی، اور مجھے آج تک یاد ہے کہ جنگ شروع ہوتے ہی فضا پہ انڈیا کے طیارے نظر آتے تھے۔ انڈینز نے حملہ کیا، کماڑی کے قریب ایک تیل کی ڈپو کو آگ لگا دی، تو وہ جنگ کے بعد تک وہ ڈپو جلتا رہا۔ اور پھر وہ وقت بھی ہم نے دیکھا کہ جناح صاحب کے مزار پہ مٹی ملی گئی تاکہ اوپر وہ نظر نہ آئے۔ اور پھر وہ 16 دسمبر کا دن بھی آیا جب پاکستانی فوج نے ریس کورس گراؤنڈ میں جنرل اروڑا کے سامنے انہوں نے ہتھیار ڈالے، تو بڑی مختصر سی خبر آئی اخبار کے اندر، ایسٹرن کمانڈ اور ویسٹرن کمانڈز کے درمیان ایک سیز فائر پہ اتفاق ہو گیا، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں آیا۔ اصل بات جو بہت ہی مزیدار بات ہے کہ جس دن یہ خبر آئی تو اس دن جماعت اسلامی والوں نے جلوس نکالا، انہوں نے شہر میں جتنے شراب خانے تھے تباہ کر دیے، اور یہ تاثر دیا گیا کیونکہ یحییٰ خان شراب پیتے تھے اس لیے پاکستان کو شکست دی۔ مگر جب ہم نے تاریخ پڑھی اور مطالعہ کیا، ریسرچ کیا، تو کچھ اور حقائق سامنے آئے۔ دیکھیے، بنگال کی طویل جو 1000 سال کی تاریخ ہے بنگال کے عوام کی، تو انہوں نے کبھی کسی کی ہیجمنی قبول نہیں کی۔ مغل مستقل لڑتے رہے پورے بنگال پہ قبضے کے لیے، مگر انہوں نے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اس کے بعد انگریز آئے تو انگریزوں کے خلاف جو سب سے بڑی مزاحمت ہوئی وہ بنگال میں ہوئی، اور بنگال میں جو 1940 کا قحط ہے وہ انگریزوں نے جان بوجھ کے مس مینج کرایا، ہزاروں لوگ مر گئے کیونکہ اس کی ملٹنسی کو روکنا چاہتے۔ بھگت سنگھ کی جو تحریک ہے پنجاب میں جو انگریزوں کے خلاف تھی، تو بھگت سنگھ کے علاوہ جتنی بڑی گوریلا تحریکیں چلی وہ بنگال میں چلی۔ تو اس زمانے میں وہاں جو سب سے بڑا تضاد تھا وہ ہندو بنیے کا تھا، اور مسلمان کسان اس سے تنگ تھے۔ تو اس کے نتیجے میں اور دوسرے عوامل کی وجہ سے بنگالیوں نے مسلم لیگ بنائی۔ اس کے پہلے صدر سر آغا خان تھے، ڈھاکہ میں بنی، نواب محسن الملک اور سارے بنگالی اس میں شامل تھے۔ تو بنگال نے سب سے پہلے جدوجہد کی، بنگال نے سب سے پہلے پاکستان کے حق میں قرارداد مضبوط کی۔ مولانا بھاشانی اور شیخ مجیب الرحمان جو بعد میں بنگلہ دیش کے ہیرو بنے، وہ تحریک پاکستان میں بہت ایکٹیو تھے اور اس میں گرفتار ہوئے۔ مگر جب پاکستان بننے کے بعد پاکستان کا جو ڈھانچہ بنا، جناح صاحب نے سب سے پہلے یہ اس بات کو مسترد کیا کہ بنگالی قومی زبان ہوگی، نہیں ہوگی۔ بنگال کے طالب علموں نے تحریک کی، یہ جو پوری دنیا میں قومی زبان کا دل بنایا جاتا ہے، شاید 26 فروری کو، وہ اصل میں ڈھاکہ میں پاکستان کی پولیس اور فوج کی جو فائرنگ تھی بنگالی طالب علموں پہ، جو وہ کہتے تھے کہ بنگالی کو قومی، اس کے دن کے یادگار کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ اور 90 کی دہائی میں اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے بھی اسے تسلیم کیا۔ تو وہ جو مادری زبان کا دن ہے وہ بنگالیوں کی یاد میں منایا گیا۔ اس کے بعد بنگالیوں کو اقتدار سے محروم کیا گیا، خواجہ ناظم الدین کو برطرف کر دیا گیا۔ پھر ایوب خان نے تو بالکل ہی حد کر دی، انہوں نے مارشل لگا دیا اور ساری ترقی کراچی اور اسلام آباد کی ہوئی۔ اس کے بعد جب ان کے خلاف تحریک چلی
تو تحریک کے نتیجے میں انہیں جانا پڑا. تو یحییٰ خان نے انتخابات کرائے, آزادانہ انتخابات تھے جس میں مجیب الرحمان نے 90% سیٹیں لیں, مگر فوج اور پیپلز پارٹی, جماعت اسلامی, مسلم لیگ نہیں چاہتی تھی کہ بنگالیوں کو اقتدار ملے, کیونکہ مجیب الرحمان نے بہت واضح طور پہ لاہور میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر عوامی لیگ کی حکومت آ گئی تو اگلے 5 سال تک فوج میں اور سول بیوروکریسی میں صرف بنگالیوں کو ترقی ملے گی, تاکہ ہمارے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اسے پورا کریں. تو وہ ان کے جو 6 نکات بھی بنیادی طور پہ معاشی ہی تھے. اس کے نتیجے میں اپنا وطن حاصل کر لیا. مغربی پاکستان کی مذہبی جماعتوں نے غلط تاثر دیا کہ ہمارا اسلام خطرے میں ہے. بنگلہ دیش بننے کے بعد اسلام تو اسی طرح سے پروو ہے, اسلام تو اسی طرح ہے, اسلام پہ تو کوئی فرق نہیں پڑا. وہ اصل میں مفادات کی لڑائی تھی جس میں جان بوجھ کے مذہب کے نام کے استعمال کیا. ڈاکٹر صاحب, آپ کی ان انفارمیشن سے تاثر ایک پیدا ہوتا ہے کہ شاید ہسٹری میں ان تمام معاملات کو وہ شکل نہیں دی گئی جو کہ اصل شکل تھی, چھپایا گیا. پاکستان کی تاریخ بڑی بدقسمتی ہے کہ یہ پاکستان اسٹڈیز کا جو سبجیکٹ ہے اس میں حقائق کو مسخ کیا گیا. اس میں پاکستان کے بارے میں حقائق نہیں ہے. ایک ایسا جعلی نیریٹو ڈیولپ کیا جاتا ہے کہ نوجوانوں کے خاص قسم کے ذہن بنائے جائیں. ان میں سے جب کچھ نوجوان ریسرچ کرتے ہیں تو پھر ان کے سامنے دوسرا نیریٹو آتا ہے. یہ تاریخ کو مسخ کرنا, تاریخ کو قتل کرنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ذہن خراب ہوتے ہیں اور وہ حقائق کی طرف نہیں جاتے. اور جب پوری قوم حقائق کی طرف نہیں جائے گی تو پھر ایسی ہی صورتحال ہوگی کہ دنیا میں کبھی بھی نہیں ہوا کہ اکثریت علیحدہ ہوئی ہے, ہمیشہ اقلیت علیحدہ ہوتی ہے. یہ دنیا میں پاکستان میں پہلا موقع تھا کہ اکثریت علیحدہ ہوئی. تو وہ اس تاریخ کو مسخ کر کے آپ جمہوریت کو ختم کرنا چاہتے ہیں. جو مظلوم طبقات ہیں اور جو پسماندہ صوبے ان کے حقوق کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اس لیے پاکستانی حکمرانوں نے پاکستان اسٹڈیز اور تاریخ میں حقائق کو مسخ کیا. اچھا سر, اگلا سوال یہ ہے کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا حصہ جسے ایسٹ پاکستان کہا جاتا ہے, یعنی جو آج کا بنگلہ دیش ہے, جب یہ الگ ہوا تو پاکستانی ویسٹ پاکستانی جو تھے ان کا کیا رد عمل تھا اور انہیں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو یہ نیریٹو جھوٹا کہ بیان کیا گیا کہ یحییٰ خان کیونکہ شرابی تھے تو اس لیے ہوگا تو شراب خانوں کے خلاف تحریک کے لیے. میں نے پڑھا اور میں نے کہا کہ مانک شاہ جو بھارت کے کمانڈر ان چیف تھے, ان سے بڑا شرابی کون تھا؟ تو شرابی کی بات ہوتی تو انڈیا میں تو ہر افسر سے لے کر نوجوان شرابی ہے. تو مانک شاہ کی پلاننگ کامیاب ہوئی. تو وہ شرابی ایشو نہیں تھا, ایشو ان کے استحصال کا معاملہ تھا جو اس کے بعد بھی حقائق نہیں بتائے گئے. اس کے بعد 80,000 پاکستان کے فوجی گرفتار ہوئے. انڈیا نے 10,000 مربع میل سے کم کا علاقہ قبضے میں کر لیا. بھٹو صاحب نے معاہدہ تاشکند کیا اور بھٹو صاحب کا رویہ ایک دم تبدیل ہو گیا. کہاں وہ بھارت سے 1000 سال جنگ کا نعرہ لگاتے تھے, اقتدار میں آنے کے بعد انہوں نے دوستی کی اور وہ وقت معقول معاملہ تھا. تو وہ اصل میں جو نقصانات ہوئے بنگلہ دیش بننے کے, اس پہ تو کبھی بحث ہی نہیں دی. صرف سازش کا نام دے کے کہ ہندوؤں کی سازش تھی, بھارت کی سازش تھی, یہ نام دے کے تاریخ کو مسخ کیا گیا. بھارت نے فائدہ, تو آپ نے جب اپنے اکثریت کو حقوق نہیں دیے تو وہ ظاہر کسی سے تو مدد مانگیں گے. تو ظاہر بھارت نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا. اگر بنگالیوں کی حکومت ہوتی تو ظاہر بھارت یہ فائدہ نہیں اٹھاتا. ایون اگر میں کہتا ہوں یہ بجائے بلا وجہ مذہب کو لایا گیا, مذہب کا تو مسئلہ ہی نہیں تھا. بنگالی بھی ہم سے زیادہ مسلمان ہیں, آج سب سے بڑے اجتماع وہاں ہوتے, تو بلا وجہ کہا گیا کہ اسلام خطرے میں یا اگر اس پہ پرامن طور پہ بھی نا اگر اقتدار منتقل ہو جاتا اور بنگلہ دیش علیحدہ ہو جاتا تو بنگلہ دیش بھارت کے اتنے قریب نہیں ہوتا, ورنہ اتنی قتل و غارت ہوتی, لاکھوں لوگ مارے جاتے. سب سے زیادہ بہاریوں کا نقصان ہوا, ان کی نسلیں بیچاری تباہ ہو گئی, انہوں نے غلط فیصلے کیے. اب وہاں جو بہاری ہیں وہ کہتے ہیں ہم بنگلہ دیشی ہیں, تو وہ کیونکہ بنگالیوں سے دور تھے تو اس کا نقصان ہوا. تو یہ اتنی قتل و غارت مار پٹائی نہیں ہوتی اور سب کچھ پرامن طریقے سے رہتا. تو اس پہ بحث ہی نہیں ہوئی, تو تاریخ کو مسخ کیا گیا اور اس کے باپ کو بند کر دیا گیا. تو ناظرین, یہ تھے ہمارے پاس ڈاکٹر توصیف احمد خان صاحب, اور انہوں نے بہت گہرائی سے ماشاءاللہ 1971 کے واقعات پر روشنی ڈالی. ہم ان کے انتہائی مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور ہمیں اپنے تجربات سے آگاہ کیا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے نوجوانوں سے بات کر کے بڑی خوشی ہوتی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ضرورت پڑی. جزاک اللہ.